نزول کے متعلق دو مشہور قول ہے۔ پہلا قول وہ ہے جس کو علامہ علی بن محمد ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سایہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشرک نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر اس سے بدلہ لینے کے لیے چلے تو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ ان لوگوں سے اعراض کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بلا لیا۔ علامہ محمد جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر اس کے شان نزول کا ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے، آپ کو تکالیف پہنچاتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان رحمت للعالمین کی بنیاد پر ان سے اعراض کرتے۔ اب اعراض کے بدلے میں وہ اس کو کمزوری سمجھ کر مزید مذاق اڑاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے سورہ انفال کی آیہ کریمہ نمبر 57 اور سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 36 نازل فرمائی اور فرمایا محبوب آج کے بعد اعراض کا معاملہ ختم، آج کے بعد جو بھی آپ کا استہزاء کرے، آپ کی تکذیب کرے، ان کی گرفت فرمائیے اور اتنی دیر تک سزا دیجیے کہ یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ پھر اس آیا کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیجیے ایمان والوں سے یغفروا للذین کہ وہ اعراض کریں، درگزر کریں ان سے، لا یرجون ایام اللہ جو اللہ کے دنوں پر امید، اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اب اللہ کے دن کون سے ہیں؟ یعنی وہ دن جو دنیا میں اللہ تعالیٰ جن میں کسی کو جزا دیتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو یہ بنی اسرائیل کو تابعداری موسیٰ کے بدلے میں جزا ملی، اور فرعون کو بحر الکلثم میں غرق کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے بدلے میں یہ اسے سزا ملی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا وہ دن ہے جس پر بنی اسرائیل کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے میں ان پر رحم فرمائے گا۔ تو یہاں یرجون ایام اللہ سے مراد ہیں وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر انعام فرمایا یا کسی قوم کو سزا دی، وہ ایام مراد ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بدلہ دے ان کے ان قصبوں کا جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اصول کیا ہے؟ جس نے بھی نیک عمل کیا اس کا نفع اسی کو پہنچے گا، اور جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی کو پہنچے گا۔ اچھے عمل کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، برے عمل کرنے والے کو برائی کا وبال ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک اصول ضابطہ طے کر دیا گیا کہ اب تمہاری مرضی ہے اچھے عمل کرو یا تمہاری مرضی ہے برے عمل کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وبال تمہارے ساتھ پڑے گا۔ اب فوراً یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے اذیت کے راستے تلاش کرتے ہیں، وہ یاد رکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا وبال انہیں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا نفع انہیں کو پہنچے گا، ان کو کچھ نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک اصول بیان کر دیا گیا، ایک ضابطہ طے کر دیا گیا۔ اور پھر ساتھ ایک ضابطہ اسی آیا کے ضمن میں ایک ضابطہ ہے کہ فجور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فجور ہوتا ہے سوری اور ایک فجور ہوتا ہے مانوی۔ یعنی جرم، گناہ، جب کوئی انسان گناہ گار جو بنتا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا اور شیطان کی اطاعت کرنا، یہ ہے فجور سوری یعنی ظاہری فجور۔ اور مانوی فجور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تکالیف پہنچانا، انہیں ایذا دینا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے بظاہر یہ تو لگے کہ یہ شاید ان کا خیر خواہ ہے، لیکن وہ خیر خواہ نہیں، وہ ان باتوں کے ذریعے ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کو فجور سوری کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرما دیا؟ دیکھو فجور مانوی ہو یا فجور سوری ہو، دونوں صورتوں میں فاجر کے ذمے اس کا بوال پڑے گا۔ اور اسی طرح ظاہری نیک اعمال ہوں یا دل کے ارادے نیک ہوں، دونوں کا فائدہ اس کرنے والے کو ملے گا۔ جس طرح کی مشہور حدیث سے بات ہے کہ ایک شخص نے ایک نیک عمل کا ارادہ کیا لیکن اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اب اس کی کئی صورتیں، ایک صورت اسے ارادہ کیا میں ایک خوبصورت مسجد اللہ کی رضا کے لیے بناؤں گا، لیکن اس کے پاس موقع ایسا نہیں آیا، نہ تو وہ زمین خرید سکا، نہ وہ پیسے اتنے اس کے پاس آئے کہ وہ مسجد کو تعمیر کر سکے۔ اب نیت کا اجر کتنا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں پوری مسجد کی تعمیر کا ثواب موجود ہوگا۔ یہ ہے مانوی نیکی۔ اور سوری نیکی کیا ہے؟ وہ جو ہم کرتے ہیں، ارادوں کے ذریعے بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی آپ نے نیک عمل کا ارادہ کیا لیکن اس کو تکمیل کا موقع آپ کو نہیں مل سکا تو یہ آپ اس کے اجر کے مستحق ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم نے یہ سوال کیا تھا، حضور ایک شخص مکہ سے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے نکلا لیکن مدینہ طیبہ نہیں پہنچ سکا، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، بتائیے قیامت کے دن وہ مہاجرین میں ہوگا یا کسی اور میں ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ مہاجرین میں ہوگا۔ وہ مدینہ طیبہ اگر نہیں بھی پہنچ سکا، سفر کا ارادہ کر کے نکلا تھا، اللہ قیامت کے دن اسے مہاجرین کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کو 14 میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایمان والوں اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی تلواریں تیار رکھو، جہاد کی نیت سے گھوڑوں کی پرورش کرو۔ اگر ساری زندگی اسلامی جہاد کا موقع نہیں بھی ملا لیکن قیامت کے دن اللہ تمہیں غازیوں میں کھڑا کرے گا۔ تم تو ایک دن بھی میدان میں جہاد میں نہیں گئے لیکن تمہیں غازیوں کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ اصول، یہ ضابطہ طے کر دیا گیا کہ جو اچھے عمل کرے گا اس کا فائدہ اس عمل کرنے والے کو ملے گا، اور جو فجور کرے گا اس کے فجور کا وبال اسی کو ملے گا جو فاجر ہے، کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، یہ سب کچھ آپ اپنا ہی کر رہے ہیں، اپنی ہی بربادی اور تباہی کر رہے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، آپ اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایک ایمان والوں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، اچھے ارادے رکھ رہے ہیں، اچھا خیال کر رہے ہیں، ہر کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں، اچھے جذبات رکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو اچھا تو نہیں بنا رہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ خود اچھے بن رہے ہیں، وہ ساری اچھائی کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ ایک اصول ضابطہ طے کر دیا گیا کہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرما دیا گیا چاہے تو فاجر بن جاؤ چاہے تو صالح بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا ثم الی ربکم ترجعون، ایک دن ضرور تم سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹا کر آئے گے، پیش کیے جاؤ گے۔
پھر وہاں وہ جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا، اور جزا و سزا کے فیصلے کے لیے اسے ظاہراً شواہد کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اتمام حجت کرے گا، اور وہاں تمہارے اپنے اعضاء ہی تمہارے سلطانی گواہ بن جائیں گے، اور پھر وہاں تمہارے لیے چھٹکارے کا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔